111۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ بدر میں جانا ان کے حق میں بہتر تھا، لہٰذا تم لوگ اسی طرح میری اطاعت کرو، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں تم سے اس کے انجام کو۔ ہمیں خبر دی ابو علی روزباری نے، ان کو خبر دی یحییٰ بن ابو زائد نے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے غنیمتیں برابر تقسیم کر دیں۔ ہمیں خبر دی ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلمی نے، اس نے ابن عباس سے یہ کہ نبی کریم نے اپنی تلوار ذوالفقار بدر والے دن غنیمت میں حاصل کی تھی۔ حضرت عمر کی رائے کی تائید میں قرآن کا اترنا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی عمر بن خطاب نے، فرماتے ہیں جب یوم بدر ہوا انہوں نے پورا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ابو زمیل نے کہا کہ ابن عباس نے کہا ہے جب انہوں نے قیدیوں کو قید کیا تو رسول اللہ نے فرمایا اے ابو بکر، اے علی، تم لوگ ان قیدیوں کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ ابو بکر نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ لوگ چچا زاد ہیں اور خاندان کے لوگ ہیں، میری رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیں، ہمارے لیے کفار پر غلبہ بھی ہو جائے گا اور قریب ہے کہ اللہ ان کو اسلام کی طرف ہدایت دے دے۔ رسول اللہ نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے اے ابن خطاب؟ میں نے کہا نہیں، یا اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میری وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر کی ہے، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم خود ان کی گردنیں مار دیں۔ علی کو اختیار دیں، وہ عقیل کی گردن مارے، مجھے فلاں فلاں کے بارے میں اختیار دیں، میں ان کی گردن مار دوں گا، یہ کفر کے سرغنہ ہیں، سردار ہیں۔ رسول اللہ نے ابو بکر کی رائے کو پسند کیا اور میری رائے کو پسند نہیں کیا۔ جب صبح ہوئی تو میں آیا تو رسول اللہ اور ابو بکر دونوں بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے بتائیں کیوں رو رہے ہیں آپ بھی اور آپ کے دوست بھی؟ اگر میں رونے کی بات پاؤں گا تو میں بھی روں گا، اور اگر میں رونے کی بات نہیں پاؤں گا تو پھر بھی دونوں کی وجہ سے تکلفاً کوشش کر کے روں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا میں اس بات کی وجہ سے رو رہا ہوں جو پیش آئی ہے میرے اصحاب پر ان کا فدیہ لینے کی بابت۔ اللہ تحقیق سامنے آ گیا تھا ان کی وجہ سے عذاب جو کہ اس درخت سے بھی قریب تھا، اس درخت کے بارے میں جو نبی کریم کے قریب کھڑا تھا۔ اللہ نے یہ آیت اتاری ہے، سورہ انفال 67 سے لے کر 69۔ کسی نبی کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں پھر وہ ان سے فدیہ لے لے، یہاں تک کہ زمین پر ان کا خون بہائے، اس قول تک کہ کھاؤ اس میں سے جو تم نے غنیمت حاصل کی، اس حال میں کہ حلال ہے، پاکیزہ۔ اس طرح اللہ نے غنیمت کو ان کے لیے حلال فرما دیا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا صحیح میں زہیر بن حرب سے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی ابو عبید بن عبداللہ سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے کہا کہ جب یوم بدر ہو چکا تو رسول اللہ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ آپ ایسی وادی میں ہیں جہاں لکڑیاں بہت ہیں، آپ آگ جلوائیں اور ان کو اس میں ڈال دیں۔ عباس نے کہا کہ اللہ تیرے رحم اور رشتے کو کاٹ ڈالے۔ عمر نے کہا یہ ان کے قائدین اور سردار ہیں جنہوں نے آپ سے قتال کیا ہے، جنہوں نے آپ کی تکذیب کی ہے، آپ ان کی گردنیں مار دیں۔ ابو بکر نے کہا آپ کا کعبہ قبلے میں ایک قوم ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ کسی ضروری کام سے اندر چلے گئے تو ایک گروہ نے کہا بات وہ ہے جو عمر نے کہی ہے۔ کہتے ہیں اتنے میں حضور باہر تشریف لے آئے اور پوچھا کہ تم لوگوں نے کیا کہا ہے ان کے بارے میں؟ ان لوگوں کی مثال تو ان کے بھائیوں جیسی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، یعنی پہلی امتوں جیسی ہے، ان کے نبیوں جیسی۔ مثلا نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا اے میرے رب، دھرتی پر بسنے والا کوئی کافر زندہ نہ چھوڑ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اے ہمارے رب، ان کافروں کے مال مٹا دے، یعنی کچھ بھی نہ چھوڑ، اور ان کے دلوں پر سخت بندش فرما۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص میرا تابع دار ہے وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بس تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور آپ لوگ اے صحابہ کرام ایسی قوم ہو جن کے ساتھ تنگ دشمنی ضرورت مندی ہے، لہٰذا بس نہیں راضی ہوگا ان میں سے کوئی ایک مگر یا تو فدیے کے ساتھ یا گردن مارنے کے ساتھ۔ عبداللہ نے کہا میں نے کہا سوائے سہیل بن بیضہ کے بے شک وہ قتل نہیں کیا جائے، تحقیق میں نے اس سے سنا ہے کہ وہ اسلام کی بات کرتا ہے یا کلمہ اسلام کا پڑھتا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اس دن سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی زیادہ خوف کا دن نہیں تھا، مجھے خوف آ رہا تھا کہ مجھ پر آسمان سے پتھر گرا دیا جائے آج کے دن۔ اتنے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ سہیل بن بیضہ کو قتل نہ کیا جائے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی عبیدہ سے، اس نے علی سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا قیدیوں کے بارے میں بدر کے دن اگر تم لوگ چاہو تو ان کو قتل کر دو، اور اگر چاہو تو ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دو،
اور فدیے والے مال سے فائدہ اٹھاؤ۔ تم میں سے شہید ہو گئے، میں ان کی تعداد کے مطابق، اور آخری آدمی 70 میں سے ثابت بن قیس تھا جو قتل کیا گیا تھا جنگ یمامہ والے دن۔ اس روایت میں نبی کریم نے خبر دی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں، ان کے بارے میں جو ان سے شہید کیا جائے گا، لہٰذا واقعتاً ایسے ہی ہوا تھا جیسے حضور نے فرمایا تھا۔ ہمیں خبر دی العشی نے ان کو ابن عباس نے کہ نبی کریم نے یوم بدر میں اہل جاہلیت کا فدیہ 400 دینار مقرر کیا تھا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو اسماعیل بن عبد الرحمن سے، وہ کہتے ہیں کہ اہل بدر کا فدیہ یعنی عباس، عقیل بن اہنیہ اور نوفل کا ہر ایک کا فدیہ 400 دینار تھا۔ اگلی ہیڈنگ رسول اللہ کا اپنے چچا عباس کے لیے سفارش کرنا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو عبداللہ بن عباس سے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا بدر والے دن بے شک میں نے پہچان لیا ہے کہ کچھ لوگ بنو ہاشم سے اور دیگر بھی جبراً ہمارے مقابلے میں کھڑے کیے گئے تھے، ورنہ ان کو ہمارے ساتھ قتال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تم میں سے جو شخص ملے کسی ایک سے بنو ہاشم میں سے اسے قتل نہ کرے، اور جو شخص ملے ابو البختری بن ہشام کو وہ اس کو قتل نہ کرے۔ جو عباس بن عبد المطلب کو ملے وہ بھی اس کو قتل نہ کرے، کیونکہ وہ لوگ مجبور کر کے لائے گئے ہیں۔ ابو حذیفہ بن عتبہ نے کہا، کیا ہمارے باپ، ہمارے بھائی، ہمارے خاندان والے قتل ہوتے رہیں اور عباس کو پھر بھی چھوڑ دیا جائے؟ اللہ کی قسم اگر میں اس کو ملا تو میں اس کو تلوار سے اڑا دوں گا۔ رسول اللہ کو یہ خبر پہنچی، آپ نے عمر بن خطاب سے کہا کہ اے ابو حفص، حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ پہلا دن تھا جس میں رسول اللہ نے مجھے میری کنیت کے ساتھ پکارا تھا۔ فرمایا، کیا اللہ کے رسول کے چچا کے منہ پر تلواریں ماری جائیں گی؟ عمر نے کہا، یا رسول اللہ، اب مجھے اجازت دیجیے، میں اس کی گردن مار دیتا ہوں جس نے ایسی بات کہی۔ اللہ کی قسم یہ منافق ہو گیا ہے۔ ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اس کلمے کو کہنے کے بعد جو میں نے کہہ تو دیا تھا غصے میں، مگر میں ہمیشہ اس کی وجہ سے خوف کھاتا رہا کہ کہیں میرا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی شے کے ذریعے اس کو مٹا دے۔ لہٰذا ابو حذیفہ جنگ یمامہ والے دن شہید ہو گئے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سوائے ان کے نہیں کہ رسول اللہ نے ابو البختری کو قتل کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ وہ مکہ میں لوگوں کو رسول اللہ سے زیادتی کرنے سے منع کرتا تھا اور خود بھی حضور کو ایذا نہیں دیتا تھا، اور نہ ہی اس سے حضور کو کوئی بات پہنچی تھی جس کو آپ ناپسند فرماتے۔ اس کے بعد ابن اسحاق نے بتایا کہ حضور نے اس کے قید کرنے کا قصہ ذکر کیا ہے یہاں تک کہ وہ قتل ہو گیا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ نے ان کو خبر دی ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ یوم بدر میں رسول اللہ نے جب شام کی اور قیدی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے تو رسول اللہ نے ان کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے پہلی رات خود بھی جاگ کر گزاری اور صحابہ نے بھی۔ اور صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو کیا ہوا؟ آپ سوتے نہیں؟ ادھر حالت یہ تھی کہ انصار میں سے ایک آدمی نے عباس چچا رسول کو قید کیا ہوا تھا جو بدر سے قید ہو کر آئے تھے۔ رسول اللہ نے نہ سونے کی وجہ یہ بتائی کہ اپنے چچا کا رونا قید میں اور باندھنے اور جکڑنے کی حالت کا ان کانوں سے خود سن لیا ہے، اس لیے میں سو نہیں سکتا۔ اس لیے ان کو اصحاب رسول نے کھول دیا حضور کی تکلیف دیکھ کر۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ پھر بدر کے اکثر قیدی عبد بن عبد المطلب کے فدیہ ادا کرنے سے رہا ہوئے تھے، اس لیے کہ عباس آسودہ حال آدمی تھے، انہوں نے اپنا فدیہ 100 اوقیہ سونا بھی خود ادا کیا تھا۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے بغداد میں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابو بکر محمد بن عبداللہ بن عتاب عبدی نے، ان کو موسیٰ بن عقبہ نے کہا ابن شہاب نے کہ مجھے حدیث بیان کی انس بن مالک نے، کچھ لوگوں نے انصار میں سے رسول اللہ سے اجازت طلب کی، کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم لوگ اپنی بہن کے بیٹے عباس کا فدیہ چھوڑ دیں اور نہ لیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم تم لوگ فدیہ بالکل نہ چھوڑو، 1 درہم بھی۔ موسیٰ بن عقبہ نے کہا، اس اسناد میں جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں کا فدیہ 40 اوقیہ سونا تھا، اور ان کا فدیہ اس وقت لیا گیا تھا جب وہ مدینے میں لے جائے گئے تھے، اور ان کے فدیے ایک دوسرے سے کم زیادہ تھے۔ اگلی ہیڈنگ حضرت عباس کا اپنا اور بھتیجوں کا فدیہ دینا۔ ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو زہری نے اور ایک جماعت سے جس کا اس نے نام لیا ہے، انہوں نے اس قصے کو ذکر کیا ہے، اور انہوں نے اس کے اندر کہا ہے کہ قریش نے رسول اللہ کے پاس قیدیوں کے فدیے کی مد میں کچھ بھیجا تھا۔ قوم نے اپنے اسیر کا فدیہ اس چیز کے ساتھ یا اس قدر دیا تھا جس سے وہ خود راضی تھے یا خود پسند کیا تھا،
عباس بن عبد المطلب نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں تو مسلمان تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کے مسلمان ہونے کو جانتا ہوں، اگر بات ایسی ہے جیسی تم کہہ رہے ہو تو اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا، مگر جو ظاہر کیفیت تھی ہمارے اوپر اس کے مطابق معاملہ کرنا لازم ہے، لہٰذا آپ اپنی ذات کا فدیہ دیجیے اور اپنے 2 بھتیجوں کا بھی، یعنی نوفل بن حرث بن عبد المطلب کا اور عقیل بن ابو طالب بن عبد المطلب اپنے حلیف کا، یعنی عقبہ بن عمرو کا جو بھائی ہوتا ہے بنو حارث بن فہر کا۔ عباس نے کہا میرے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہے یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ وہ مال کہاں ہے جو آپ نے اور آپ کی بیوی ام فضل نے زمین میں دفن کر کے رکھا تھا؟ میں نے ام فضل سے کہلایا تھا کہ اگر میں اس سفر میں جس میں قافلے کو بچانے یا مدد کے لیے جا رہا ہوں اگر اس میں مارا گیا تو یہ مال میرے بیٹوں کا ہوگا۔ عباس نے حضور سے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ ایسی بات ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، یعنی میرے گھر میں میرے اور ام فضل کے سوا۔ آپ میرے لیے یہی کچھ لے لیجئے، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے جو کچھ موجود ہے اور وہ ہے 20 اقیہ مال۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تو وہ چیز ہے جو میں اللہ نے عطا کی ہے تجھ سے، لہٰذا اس نے اپنی ذات کا فدیہ دیا اور اپنے دونوں بھتیجوں کا اور اپنے حلیف کا فدیہ دیا۔ اس بارے میں اللہ نے آیت نازل کی۔ ترجمہ آیت 70۔ اے نبی آپ ان قیدیوں کو کہہ دیجئے جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر جانے گا تو تمہیں اس سے بہتر مال دے دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور اللہ تمہیں بخش دے گا، غفور الرحیم ہے۔ عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے 20 اقیہ کے بدلے میں اسلام میں مجھے 20 غلام عطا کیے تھے، وہ سب کے سب میرے ہاتھ میں ایک طرح کا مال تھے، اور اس کے ساتھ میں اللہ کی طرف سے اللہ کی مغفرت کی بھی امید رکھتا ہوں۔ اور ابن اسحاق نے روایت کیا اس آیت کے بارے میں اس کی مثل جس کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ ہمیں خبر دی ابو زکریہ بن ابو اسحاق مزکی نے، اس نے ابن عباس سے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ عباس ان کے والد حضور کے چچا بدر والے دن قید ہو گئے تھے، انہوں نے 40 اقیہ سونا اپنے فدیے کے طور پر دیا تھا۔ عباس نے کہا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اللہ نے ہمیں ہر وہ چیزیں عطا کی تھیں، میں یہ پسند نہیں کروں گا ان کے بدلے میں مجھے پوری دنیا مل جائے۔ ایک تو یہ کہ میں بدر والے دن قیدی ہو گیا تھا اور میں نے اپنی ذات کا فدیہ خود ادا کیا تھا 40 اقیہ سونا، لیکن اللہ نے مجھے پھر 40 غلام دے دیے تھے، اور دوسرے یہ کہ میں مغفرت کی بھی امید کرتا ہوں، اللہ نے اس کا ہمیں وعدہ دیا تھا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو اپنے والد عبداللہ بن حارث بن نوفل سے، وہ کہتے ہیں کہ جب نوفل بن حارث بدر میں قیدی بن گیا تو رسول اللہ نے اسے فرمایا تھا کہ تم اپنا فدیہ دو اے نوفل اپنے اس مال سے جو حرہ میں ہے۔ اس نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، چنانچہ اس نے اسی مال کے ساتھ اپنا فدیہ دیا تھا، لہٰذا وہ مال نفع دینے والا مال ثابت ہوا۔ اہل مغازی کے نزدیک مشہور ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا فدیہ بھی دیا تھا۔ اس حدیث میں روایت کیا گیا ہے کہ نوفل نے اپنا فدیہ خود دیا تھا اس مال کے ساتھ جس کے بارے میں رسول اللہ نے خبر دی تھی۔ چیپٹر 22۔ مکہ خبر پہنچنا اور مدینے میں عمیر بن وہب کی نبی کریم کے پاس آمد۔ آخر میں ابو لہب کی عاقبت کیسے خراب ہوئی، اس کا بھیانک انجام۔ ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے اکرمہ سے، اس نے ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ابو رافع نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آل عباس تھے، ہم لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے لیکن اپنے اسلام کو چھپائے پھرتے تھے، اور میں عباس کا غلام تھا، میں پیالے بناتا تھا۔ جب قریش بدر کے دن رسول اللہ کی طرف مقابلے کے لیے روانہ ہوئے تو ہم لوگ وہاں کی خبروں کا انتظار کر رہے تھے، ہمارے پاس وہاں سے حیثمان خزائی خبر لے کر پہنچا۔ ہم نے اندرونی طور پر اپنے دلوں میں قوت پائی اور ہمیں آنے والی خبر نے کہ کفار کے سارے سردار اور سرغنے مارے گئے ہیں ہمیں خوش کر دیا کہ رسول اللہ غالب آ گئے ہیں۔ اللہ کی قسم میں زمزم کے چھپر پر بیٹھا ہوا پیالے تراش رہا تھا یا گود رہا تھا، میرے پاس ام فضل عباس کی زوجہ بیٹھی ہوئی تھی، اور ہم لوگ آپس میں آہستہ آہستہ اسی خبر کا تذکرہ کر رہے تھے جو ہمیں پہنچی تھی رسول اللہ کے بارے میں۔ اتنے میں کہیں سے ابو لہب خبیث ٹانگیں گھسیٹتا ہوا آ گیا۔ جب اس کو حضور کے غلبے کی خبر پہنچی تھی اللہ نے رسوا اور ذلیل کر دیا، اور اللہ نے اس کو منہ کے بل گرا دیا تھا اور آ کر حجر کی تنابوں پر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے اس کو بتانا شروع کیا کہ ابو سفیان آ گیا ہے۔ ابو لہب نے اس سے کہا کہ میرے پاس آؤ اے بھتیجے، میری بقا کی قسم تیرے پاس تو اہم خبر ہے۔ وہ آیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا
اے بھتیجے مجھے تو ان لوگوں کی کچھ خبر بتائیے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاتا ہوں، اللہ کی قسم بات اور کچھ نہیں، صرف یہ بات ہے کہ ہم لوگ اس قوم کے مسلمانوں سے ملے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے ہیں۔ وہ جہاں چاہتے تھے پتھار ہمارے پاس رکھ دیتے تھے، یعنی استعمال کرتے تھے۔ اللہ کی قسم اس کے باوجود میں صرف انہی لوگوں کو الزام نہیں دوں گا، بلکہ ہم لوگ کچھ ایسے مردوں سے بھی نبرد آزما ہوئے جو خوبصورت سفید جوان تھے۔ وہ سفید اور سیاہ گھوڑے پر سوار تھے۔ اللہ کی قسم وہ تو کسی شے کو باقی نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ بتا رہے تھے کہ کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ حضرت عباس کا غلام کہتا، میں نے خیمے یا صاحبان کے کونے سے آگے ہو کر کہا کہ اللہ کی قسم وہ فرشتے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھا کر مجھے زور سے منہ پر بری طرح مار دیا۔ بے دھیانی میں مجھے لگا تو بہت زور سے، مگر میں نے بھی اس کو نہیں چھوڑا۔ میں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، مگر کمزور آدمی تھا، اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر دے مارا اور گھٹنوں کے بل وہ میرے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور مجھے مارنے لگا۔ ادھر فضل جو دیکھ رہی تھی اپنے غلام کو پٹتے ہوئے، تو اس نے ایک بڑا ڈنڈا اٹھا کر ابو لہب کو مارنا شروع کر دیا کہ وہ مارتی جاتی تھی اور کہتی تھی کہ تم نے اس غلام کو اس لیے کمزور سمجھا ہے کہ اس کا مالک عباس یہاں موجود نہیں ہے۔ اس نے جو مارا اسے سر پر مارا، ایسا مارا کہ اس کا سر پھاڑ دیا۔ اسے بری طرح زخم لگا، بس وہ جلدی سے اپنا تہبند کا دامن اور کنارہ گھسیٹتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اللہ نے اس کو عدسہ میں مبتلا کر دیا۔ اسی مار سے یہ ایک قاتل زخم ہوتا ہے، طاعون کی طرح۔ کہتے ہیں کہ اس زخم کے بعد ابو لہب 7 دن بھی نہ زندہ رہ سکا اور ہلاک ہو گیا۔ اس کے بیٹوں نے 3 دن تک اسے دفن نہ کیا، جس سے وہ بدبو چھوڑ گیا۔ قریش اس زخم عدسہ سے خوفزدہ تھے اور بچتے رہتے تھے، ایسے جیسے طاعون اور وبا سے ڈرتے تھے۔ ڈر کے مارے ابو لہب کے مردار جثے کے پاس بھی کوئی نہیں جا رہا تھا۔ قریش کے ایک آدمی نے اس کے بیٹوں سے کہا کہ ہلاک ہو جاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا باپ گھر میں سڑ رہا ہے، بدبو ہو رہی ہے، تم اسے دفن نہیں کرتے؟ بیٹوں نے کہا کہ ہمیں اس زخم کے لگ جانے اور متعدی ہونے سے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے۔ اس نے کہا چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں اس کام میں۔ اللہ کی قسم انہوں نے ابو لہب کو نہ غسل دیا نہ کفن، بس دور سے کھڑے ہو کر اس پر پانی پھینک دیا تھا، اس کے قریب بھی نہیں گئے۔ پھر اسے اٹھا کر بالائی مکہ کی طرف لے گئے تھے۔ کسی قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا، بلکہ وہاں لے جا کر انہوں نے اسے ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا، پھر اس پر پتھر پھینک کر اس کو چھپا دیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دشمن رسول کے اس بدترین انجام سے اپنی رحمت کے ساتھ محفوظ رکھے اور بچائے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا تیزی سے گزرنا۔ مروی ہے ابن اسحاق سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ سیدہ عائشہ کا جب کبھی ابو لہب کے پتھروں میں دبائے جانے کی اس جگہ سے گزر ہوتا تو آپ اچھی طرح اپنے آپ کو کپڑے سے لپیٹ کر اس منحوس جگہ سے گزر جاتی تھی۔ اگلی ہیڈنگ رسول اللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آنے والے کا مسلمان ہو کر لوٹنا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی اسماعیل بن ابراہیم بن عتبہ نے اپنے چچا موسیٰ بن عقبہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ مدینہ کی طرف واپس لوٹے بدر سے، اور ان کے ساتھ قیدی بھی تھے اور غنیمتیں بھی، اور بدر میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے سرداروں کو قتل کروا دیا تھا، تو لوگ حضور کو مقام روحہ میں آ کر ملے تھے اور حضور کو مسلمان مبارکباد دینے لگے فتح کی، اور ان سے ان مشرکین کے بارے میں پوچھنے لگے جو وہاں مارے گئے تھے۔ اس وقت سلمہ بن سلامہ نے کہا تھا، جو بنو عبد الاشہل میں سے ایک تھے، ہم نے کسی ایک ایسے انسان کو قتل نہیں کیا جو کھاتا پیتا انسان ہو یا جس کی ہڈیوں میں گودا ہو جان ہو، ہم نے تو بس مرے مکے بوڑھے کجے لوگوں کو مارا ہے۔ پس رسول اللہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی ناراض ہوئے، اور ہمیشہ اس کے ساتھ اعراض کرنے اور منہ پھیرنے والے کی طرح رہے، اس لیے کہ اس نے اعرابی سے جو نازیبا بات کی تھی، جب آپ نے اس سے وہ بات خود سن لی تھی تو آپ نے اس کے لیے اس بات کو فحش اور نازیبا قرار دیا تھا، یہاں تک کہ اس بات سے رجوع کیا، یا جب وہ سامنے آیا آپ نے یہ بات بھی سن لی تھی کہ ہم نے کنجی پوریوں کو قتل کیا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا، اے بھتیجے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ایک جماعت تھی سرداروں کی۔ جب مشرکین شکست خوردہ مکے واپس لوٹے اس صورت میں کہ اللہ نے قتل کر دیا تھا جس کو بھی قتل کروانا تھا ان میں سے، تو عمر بن وہب
حمامی آیا اور وہ صفوان بن امیہ کے پاس بیٹھا، حجر اسود کے پاس۔ آپ کی زندگی تو انتہائی قبیح اور بدمزہ ہو گئی بدر میں قتل ہونے والوں کی وجہ سے۔ اس نے کہا، جی ہاں، ایسے ہی آپ ان کے قتل ہو جانے کے بعد زندگی میں کوئی چیز بھلی باقی نہیں رہی۔ اگر میرے اوپر قرضہ ہوتا جس کی روانگی کی کوئی صورت نظر نہ آئی، اور اگر میرا ایمان نہ ہوتا جس کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کما کر ہی کھلانا پڑتا ہے، تو میں سفر کرتا محمد کی طرف اور جا کر اس کو قتل کر آتا۔ اگر میری آنکھ اس سے بھر جاتی، میرے پاس اس بارے میں ایک عذر اور بہانہ ہے، میں اس کو آگے رکھتا۔ میں کہتا کہ یہاں پر میرا بیٹا قید ہے، میں اسی کو ملنے آیا ہوں۔ لہٰذا صفوان اس کی بات سن کر خوش ہو گیا، اور اس نے اس سے کہا کہ تیرا قرضہ میرے ذمہ ہے، باقی رہا تیرا بیٹا تو اس کا معاملہ بھی میرے عیال والا ہوگا، نفقے اور خرچے میں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میرے پاس موجود ہو اور ان کو نہ ملے، یعنی ان کے خرچے کی ساری ذمہ داری میری ہے۔ صفوان نے 2 سواریوں کا انتظام کیا، سامان سفر کیا، اور اس نے عمیر کی تلوار کو صقل کروایا، یعنی پالش کروایا، اور اس کو نشان لگائے۔ جب عمیر نے صفوان سے کہا کہ آپ مجھے کچھ دن چھپا لینا، عمیر آیا یہاں تک کہ مدینے میں پہنچ گیا اور مسجد کے دروازے پر اترا، اور اس نے اپنی سواری باندھی اور تلوار سنبھالی اور رسول اللہ کی طرف جانے اور پہنچنے کا ارادہ کر لیا، مگر عمر بن خطاب نے اس کو دیکھ لیا۔ وہ انصار کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بدر کے واقعے کے بارے میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور اس میں اللہ کی نعمت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ جب عمر نے اس کے پاس تلوار دیکھی تو گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ تم لوگوں کے پاس کتا پہنچ گیا ہے، یہ اللہ کا دشمن جس نے ہمارے درمیان بدر میں فساد برپا کیا تھا اور ہمیں لوگوں سے لڑوایا تھا۔ اس کے بعد عمر اٹھے اور اندر جا کر رسول اللہ کو بتایا کہ عمر بن وہب مسجد میں گھس آیا ہے اور اس نے تلوار لٹکائی ہوئی ہے، اور وہ شخص فاجر اور دغا باز ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ اس کو کسی شے پر قدرت نہ دیں یا کسی طرح اس سے بے فکر نہ رہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو اندر لے آؤ میرے پاس۔ عمر باہر آئے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا اور ان سے کہا کہ تم لوگ اندر چلو رسول اللہ کے پاس اور حضور کی حفاظت کرو عمیر سے جب وہ اندر جائے۔ پھر حضرت عمر اور عمیر دونوں اندر آئے، رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت عمر کے پاس اس کی تلوار بھی تھی۔ حضور نے عمر سے کہا کہ آپ اس سے پیچھے رہو۔ جب عمیر رسول اللہ کے قریب ہوا، کہا، صبح کا سلام، صبح صبح خوش رہو۔ یہ اہل جاہلیت کا سلام تھا۔ رسول اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ نے تیرے سلام سے زیادہ عزت بخشی ہے اور اہل جنت والے سلام کو ہمارا سلام مقرر کر دیا ہے، اور وہ السلام ہے۔ اس پر عمیر نے کہا تھا، تیرا عہد اس کے ساتھ جدید ہے، یعنی ابھی ابھی آپ یہ سلام کرنے لگ گئے ہیں، ورنہ پہلے تو آپ بھی وہی کہتے تھے۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے ہمیں اس سے بہتر بدل دیا ہے۔ اچھا عمیر، تم بتاؤ کہ تمہیں کون سی چیز یہاں لے آئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے قیدی کے لیے یہاں پر آیا ہوں جو تم لوگوں کے پاس ہے۔ تم لوگ ہمارے قیدیوں کے معاملے میں ہم سے فدیہ لے لو اور ان کو چھوڑ دو، تم لوگ ہمارا کنبہ قبیلہ اور ہمارا خاندان ہو۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ تلوار آپ نے کیوں گردن میں لٹکا رکھی ہے؟ عمیر نے کہا کہ اللہ ان تلواروں کا برا کرے، کیا ان تلواروں نے ہمیں کبھی کسی شے کا کوئی فائدہ دیا ہے؟ بات کچھ نہیں ہے، جب سواری سے اترا ہوں تو اس کو بھول گیا ہوں، گردن میں لٹکی رہ گئی ہے۔ میری بقا کی قسم، میرے لیے اس کے ساتھ عبرت و نصیحت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے سچ سچ بتائیے، آپ کو کون سی غرض لے کر آئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں صرف اپنے قیدی کے بارے میں آیا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ نے صفوان بن امیہ کے ساتھ حجر اسود کے پاس بیٹھ کر کیا شرط لگائی ہے؟ یہ سن کر عمیر گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ میں نے کیا شرط لگائی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے قتل کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اس شرط پر کہ وہ تیرے اہل و عیال کے خرچ کی ذمہ داری لے گا اور تیرے قرضے بھی ادا کرے گا۔ تم تو وہ منصوبہ پورا کرنے آئے ہو، مگر میرے اور تیرے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہے، اس نے وہ منصوبہ تیرا پورا نہیں ہونے دیا۔ اتنے میں عمیر پسینہ پسینہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم لوگ آپ کی تکذیب کیا کرتے تھے وحی کے بارے میں اور جو کچھ آپ لائے ہیں آسمان سے، یہ بات آپ کو اللہ نے بتائی ہے۔ یہی بات میرے اور صفوان کے مابین طے ہوئی تھی حجر اسود میں، جیسے رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ میرے اور اس کے سوا اس پر کسی کو اطلاع نہیں تھی، مگر اللہ نے آپ کو خبر دے دی ہے، لہٰذا میں ایمان لایا ہوں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اللہ کا شکر ہے اور اسی کی تعریف ہے جو مجھے اس راستے پر لے آئی ہے۔ اس پر مسلمان خوش ہو گئے جب اللہ نے اس کو ہدایت بخشی۔ ادھر حضرت عمر نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب عمیر آیا تھا تو مجھے
خنزیر اس سے زیادہ پسند تھا، گویا کہ مجھے اس سے یعنی عمیر سے نفرت تھی، مگر وہ آج میرے بعض بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا لگ رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے عمیر آپ بیٹھیے، ہم آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اپنے بھائی کو قرآن سکھاؤ، اور حضور نے اس کا قیدی بھی اس کے لیے چھوڑ دیا۔ عمیر نے کہا، یا رسول اللہ میں اپنی طاقت کے ساتھ اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتا رہا، مگر سب تعریف اللہ کی ہے جس نے مجھے اس راستے پر چلا دیا ہے اور مجھے ہدایت دی ہے۔ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں قریش کے پاس چلا جاؤں اور جا کر ان کو اللہ اور رسول کی طرف دعوت دوں، شاید اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے اور ان کو ہلاکت اور تباہی سے بچا لے۔ رسول اللہ نے اس کو اجازت دی، وہ مکہ میں پہنچ گیا۔ ادھر صفوان جس کے ساتھ شرط لگا کر گیا تھا، اس نے سمجھا کہ شاید عمیر اپنی مہم پوری کر کے قتل کر کے آئے گا۔ اس نے قریش کو مبارکباد دینا شروع کی کہ تم لوگ خوش ہو جاؤ ایک ایسی فتح کے ساتھ جو تمہیں واقعہ بدر کے زخم بھلا دے گی۔ جب عمیر گئے ہوئے تھے تو صفوان بے چینی سے ہر سوار سے جو مدینے سے آتا وہ پوچھتا رہتا تھا کہ کیا مدینے میں کوئی نیا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ اس کو پوری امید تھی کہ وہ کر کے آئے گا جو کچھ کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی مدینے سے آیا ان کے پاس۔ اس سے صفوان نے پوچھا کہ عمیر بن وہب کا کیا حال ہے، وہ جو مدینے گیا ہوا تھا۔ اس نے خبر دی کہ عمیر مسلمان ہو گیا، لہٰذا قریش مشرکین نے اس کو لعنت دینا شروع کر دیں اور کہنے لگے کہ لو وہ بھی وہاں جا کر اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ صفوان نے کہا، اللہ کی قسم میں بھی اس کو اب کوئی نفع نہیں پہنچاؤں گا، نہ ہی اس کے ساتھ سرے سے کوئی بات چیت کروں گا۔ عمیر جب ان کے پاس واپس آ گئے تو انہوں نے مشرکین کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور ان کو نصیحت کرنا شروع کی اپنی پوری کوشش کے ساتھ، چنانچہ سارے لوگ ان کی اس دعوت پر مسلمان ہو گئے۔ یہ الفاظ ہیں حدیث موسیٰ بن عتبہ کے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی محمد بن جعفر بن زبیر نے، وہ کہتے ہیں کہ عمیر بن وہب قریش کے شیطان ترین لوگوں میں سے تھا، ان لوگوں میں سے تھا جو رسول اللہ کو ایذا پہنچاتے تھے، اور آپ کے اصحاب کو مکے میں جب بدر والے بدر میں مارے گئے تو عمیر نے صفوان بن امیہ کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس کے بعد محمد بن جعفر نے عمیر کا قصہ ذکر کیا اسی مفہوم میں جو موسیٰ بن عقبہ نے ذکر کیا ہے، کہیں کہیں کوئی کلمہ کم زیادہ کیا ہے مگر مفہوم ایک ہی ہے۔ اس کے آخر میں اس نے کہا ہے کہ جب عمیر مکے میں پہنچا اور اس نے اپنا اسلام ظاہر کیا تو اس کے ہاتھ پر بہت سارے لوگ ایمان لے آئے، اور پھر اس نے ہر اس شخص کو ایذا دی جو اسلام سے دور ہوا، اور وہ تیز اور ہوشیار اور مضبوط آدمی تھا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی واقدی نے، وہ کہتے ہیں کہ قباس بن اشیم کنانی کہتا تھا کہ میں بدر میں مشرکین کے ساتھ موجود تھا اور میں محمد کے اصحاب قلیل ہیں دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے، اور ہمارے پاس جو گھوڑے اور آدمیوں کی کثرت تھی، مگر میں بھی شکست کھا گیا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے شکست کھائی۔ البتہ تحقیق میں نے دیکھا تھا اپنے آپ کو، البتہ میں دیکھ رہا تھا مشرکین کی طرف ہر چہرے کو، اور بے شک میں کہتا ہوں اپنے دل میں کہ اس جیسا معاملہ نہیں دیکھا کہ اس سے کسی نے فرار کیا ہو سوائے عورتوں کے۔ پھر راوی نے اس کی آمد کا ذکر کیا ہے کہ مکے میں، اور اس کے رکنے کا، کہ جب خندق کے بعد کا مرحلہ آیا میں نے کہا کاش کہ میں مدینے میں جاتا اور جا کر دیکھتا کہ محمد کیا کہتا ہے۔ میرے دل میں اسلام واقع ہو چکا تھا، لہٰذا میں مدینے میں گیا اور میں نے رسول اللہ کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ رہے مسجد کے سائے تلے جماعت کے ساتھ اپنے اصحاب میں۔ میں ان کے پاس گیا، میں ان میں سے ان کو نہیں پہچانتا تھا۔ میں نے سلام کیا، آپ نے مجھے فرمایا، اے قیاس بن اسیم، کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ بدر والے دن کہ میں نے اس جیسا امر نہیں دیکھا کہ اس سے کسی نے فرار کیا ہو سوائے عورتوں کے؟ میں نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ امر مجھ سے کبھی بھی کسی کی طرف نہیں ظاہر ہوا تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی اس بارے میں کسی چیز کا اظہار کیا تھا۔